السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، سورۃ الذاریات کے تیسرے رکوع کی یہ 3 آیات ببرکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن و انس کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، جو احکام میں انہیں دوں ان احکام کی تکمیل کریں، ان سے سرے منہ انحراف کی جرت اور سرے منہ ان سے روگردانی اور گریز کی راہ اختیار کرنے سے بہر آئینہ اجتناب کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں یا میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ میں تو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، میں تو کھلاتا ہوں لوگوں کو، خود کھاتا نہیں۔ میں تو خود کھلاتا ہوں اپنے بندوں کو، خود کھاتا نہیں ہوں۔ میری مثال یا میری نوعیت یا میری حیثیت دنیا کے حکمرانوں، دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے امراء کی نہیں کہ جن کا ڈیرا، جن کی سرداری، جن کا دربار، جن کا وزیر اعظم ہاؤس، جن کا یوں سمجھیے کہ پارلیمنٹ ہاؤس، پھر صدر ہاؤس، وہ اس وقت تک چلتے ہی نہیں، آباد ہوتے ہی نہیں جب تک ٹیکس کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے جناب ان کی اعانت نہ کی جائے، مدد نہ کی جائے۔ ان کے دربار اور ان کے جتنے بھی ہیں نا ان کے ذرائع، وہ سارے کے سارے ناکام ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کی اعانت اور ان کی مدد نہ کرے۔ میں تو تم سے یہ نہیں چاہتا۔ میری بادشاہت اور میری سلطنت اور میری حکمرانی تو بدستور قائم رہے گی، تم کچھ پیسہ خرچ کرو نہ کرو، تم کچھ دو یا نہ دو، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا تو ایک ہی مطالبہ اور تمہیں ایک ہی حکم ہے کہ تم میری بندگی کرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ اللہ اکبر۔ اور بالکل اسی نوعیت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ طٰہٰ کے اختتام پر اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ وہاں بھی یہی انداز ہے، یہی مسئلہ ہے، یہی حکم ہے۔ وہاں حکم یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ پکے رہیں، جمے رہیں اس پہ، نماز پہ یعنی اللہ کی بندگی پہ خود بھی جمے رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، رزق کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہم نہیں پوچھیں گے رزق کے بارے میں کہ کیا کما کے لائے ہو، کتنی محلات تم چھوڑ کے آئے ہو، کتنے پیسے جو ہے وہ بینک بیلنس پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ میں نہیں یہ پوچھوں گا، میں تو یہ پوچھوں گا کہ کر کے کیا آئے ہو، میری بندگی تم نے کی ہے، میری حکم کی فرم برداری تم نے کی ہے، تمہارے مال و دولت کے بارے میں کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے
اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ تو درست ہے کہ یہ سوال کروں گا، میں وہ پوچھوں گا کہ یہ کس طرح کمایا ہے، کس طرح خرچ کیا ہے، کہاں سے لائے ہو اور کس جگہ اس کو خرچ کیا ہے. لیکن کتنا کمایا، کتنا لیا، کتنا حاصل کیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لا نسألک رزق، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے. یہاں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ سبحانہ و تعالی رزق کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صاحب قوت اور صاحب رزق وہی ایک اللہ ہے. جس طرح فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. زمین پہ جو دابہ چلنے والا ہے، دابہ کہتے ہیں زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ حیوان ہو، خواہ درندہ ہو، چرندہ ہو، یہاں تک کہ جو رینگنے والا جانور، کیڑا مکوڑا چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، جو خرد بین سے نظر آنے والا ہے، فرمایا اس کا رزق بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اور ساتھ ایک جملہ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ جانتا ہے کہ اس کا مستقر کب تک ہے اور اس کا وقت موعود کب تک ہے. اس نے کہاں تک، کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، یا اس مقام پہ اس نے کب تک رہنا ہے، یہاں سے کوچ دائمی کب تک کرنا ہے اور عارضی کوچ کس وقت تک کرنا ہے. پھر جہاں اس نے ٹھہرنا ہے وہ وقت اس نے کتنا پیریڈ، کتنا وقفہ، کتنا زندگی کے لمحات اور ایام اور دن، وہ اس طرح وہاں اس نے کتنے دن گزارنے ہیں، مجھے علم ہے. هو يعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. ہر چیز میری کتاب میں نے محفوظ کر رکھی، ہر چیز محفوظ کہ انسان نے کہاں تک، کہاں رہنا ہے، کہاں بسنا ہے، کہاں جانا ہے، بالآخر کہاں اس نے اس دنیا سے انتقال کرنا ہے. یہ علم بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں. بڑے سے بڑے حکمران اور بڑے سے بڑے جناب پیر اور مرید، انہیں کوئی معلوم نہیں ہمارے پیر مرید کہاں بستے ہیں، ہماری رعایا کہاں بستی ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں. وہ کب تک یہاں ہے اور کب تک نہیں، بلکہ لطائف ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب. وہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے کبھی کے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب روزگار لی جا رہی ہے اور ان پہ پابندیوں کے لیے گھر پہنچ گئے ہیں دستخط کروانے کے لیے کہ آپ نے جناب بیرون شہر جانا نہیں ہے جلسوں پہ. وہ جناب 2 سال ہو چکے، فوت ہو چکے. یعنی یہ صورت حال ہے ہماری گورنمنٹ کی، یا اپنی رعایا کے بارے میں کیفیت یہ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بدستور ایک روٹین ورک کہ جناب تم نے نہیں جانا. سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس علم یہ نہیں ہے. اس نے یہاں تک کب تک ٹھہرنا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کا علم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ علم بھی نہیں ہے. ان کو ان کا علم بھی ہے اور ان کی ضروریات کا علم بھی ہے، یعنی علم بھی ہے اور ان کی ضروریات کا علم بھی ہے. اس طرح اللہ ذوالجلال جس کو جو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے. اب دیکھنے کی بات جو میں کہنی چاہتا ہوں اور جس بات کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ ذوالجلال نے پیدا تو ہمیں کیا اپنی بندگی کے لیے، پیدا کیا اپنی فرما روائی کے لیے. بندگی کا، عبادت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، موضوع وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف، اس کے یعنی جزیات کی طرف میں جاؤں. خلاصہ یہ کہ ہر حکم کی اطاعت اللہ کی بندگی میں شامل ہے. عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے گھر کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ادا کرے. یہ بھی بندگی ہے. یعنی بندگی صرف ذکر و اذکار نہیں ہے، بندگی صرف کلمے کا ورد نہیں ہے، بندگی صرف نماز روزہ نہیں ہے. بندگی کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. بندگی یہ ہے کہ انسان اپنی منمانی چھوڑ دے، اللہ ذوالجلال کی فرمان برداری پہ اتر آئے. خلاصہ یہ انسان بندہ جو ہے وہ منمانی نہیں کرتا، غلام صحیح معنوں میں اپنے آقا کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ منمانی نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک کی رضا کس طرف میں ہے، کس صورت میں میرے مالک کی رضا ہے، کن چیزوں پہ میرا مالک خوش ہوتا ہے، میرا آقا اور میرا مالک جو ہے وہ کن کن اداؤں پہ راضی ہوتا ہے. بالکل یہی مثال انسان کی ہے کہ یہ دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے کہ میرا مالک، میرا رب، میرا خالق، قادر مطلق ذات وہ کن کن امور پہ راضی ہوتا ہے، جن باتوں پہ وہ راضی ہوتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے میں نے رک جانا ہے. یہ بندگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا تو ہمیں اس کے لیے کیا، مگر
جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ الدنیا خضرۃ حسنہ، دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی جناب سرسبز اور شاداب ہے، بڑی میٹھی نظر آتی ہے، بڑی اچھی اور بڑی بھلی نظر آتی ہے. اس لیے یہ بندگی کا جو تقاضا ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ ہم سے چھوٹ گیا، اور ہم کس تگ و داؤ میں پڑ گئے، کس محنت اور کس کام میں لگ گئے، وہ لگ گئے دنیا سمیٹنے میں، دنیا کو اپنے قابو میں رکھنے میں. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوبصورت چیز، انسان خوبصورت چیز کو دیکھ کے فریفتہ ہو ہی جاتا ہے، یہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے. یعنی ایک خوبصورت چیز کو، اچھی چیز کو دیکھ کے انسان فریفتہ ہو جاتا ہے. پھر فریفتگی جو ہے اس کے دائرے اور اس کا دائرہ کار اور اس کے مدارج اور اس کی جو ہے نا انواع و اقسام، وہ پھر ہر انسان کے مزاج کے مطابق علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی بہت ہی زیادہ ہے. انسان اس دنیا پہ یعنی اس کو اس کی رنگینی، اس کی خوبصورتی، اس کی عاجلانہ، اس کے مفاد کو دیکھ کے انسان نہ اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کی طرف آتا ہے، بلکہ ساری تگ و دو اس کی جو ہو رہی ہے یا محنت جو کرتا ہے وہ کیا کہ اسی دنیا کو سمیٹ لوں، اسی دنیا کو حاصل کر لوں. یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی اچھی ہے، یہ بڑی بھلی ہے. لیکن میرے بھائی، اس دنیا سے بھی تو ایک دنیا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اس دنیا سے ایک اور دنیا ہے جو اس سے کہیں خوبصورت ہے، لیکن اس دنیا کی خوبصورتی وہ تو ایک عارضی چیز ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ 50 60 70 سال تک ہے نا. اس سے زیادہ تو کسی انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے خوبصورت باقی نہیں رہتی، بلکہ یہی دنیا اس کے لیے الٹا شکنجے اور جال اور مصیبت کا سبب بن جاتی ہے. مگر اس کے مقابلے میں اس کے برعکس ایک اور ایسی دنیا ہے جو اس سے کہیں شاداب، اس سے زیادہ کہیں خوشکن، اس سے زیادہ بھلی اور اس سے زیادہ یعنی بہتر انسان کے لیے، اور وہ ہے بھی مقام ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہو جانے والا سلسلہ. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ میں نے اپنے بندے کی خوشی کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں ایک چیز تو وہ ملے گی نا جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ آرام، یہ آسائش، یہ چیزیں، یہ محلات، یہ بلڈنگیں، یہ ہونے اور یہ خدام اور ایسی جنت، یہ ساری چیزیں جو احادیث میں جس کی تفصیل موجود ہے یا قرآن مجید میں جس کی تفصیلات موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا. یہاں اس دنیا میں جس کو سمیٹنے کے لیے ہم ساری تگ و دو کر رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری یعنی تگ و دو محنت کرتے ہیں، سر پر دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بات ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ ہے اللہ اکبر کہ اس کو چاہنے کے باوجود بعض ایسے ہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، کوششیں کرنے کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہوتا، محنتیں رائے گاں جاتی ہیں، کوششیں اور کلفتیں انسان برداشت کرتا ہے لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم چاہتے ہو یا جو کچھ مانگتے ہو، ہر چیز کے مابین میری مشیت حائل ہے. تم کہتے ہو اللہ ہمیں صحت دے، اللہ چاہے دے نہ دے. تم چاہتے ہو اللہ زندگی دے، اللہ موت دے دے، زندگی دے نہ دے. تم چاہتے ہو اللہ ذوالجلال مال و دولت عطا فرمائے، آرام عطا فرمائے، اللہ چاہے جناب مال و دولت دے، آرام دے نہ دے، اس کی مشیت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کرنا تو کجا رہا، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کرنا تو دور کی بات ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے، خواہش بھی نہیں کر سکتے جب دل میں تمہارے اللہ ذوالجلال وہ خواہش پیدا نہ کر دے. اس دنیا میں تو انسان کی مجبوری کا عالم یہ ہے، یعنی اس دنیا میں انسان کی مجبوری کا عالم یہ ہے
کہ جس کو چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، بلکہ چاہنا بھی جو ہے وہ اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے. یعنی ہر کام میں یہاں اللہ کی خواہش، اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت جو ہے وہ حائل ہے. لیکن جنت میں یہ اللہ کی مشیت حائل نہیں ہوگی. جنت میں اللہ کی مشیت حائل ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک نقطے کی بات کہی. وہ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا وَلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْشِ، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی کیا ہے؟ زمین و آسمان کے خزانے کی چابی کیا ہے؟ فرمایا وہ چابی یہ اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، وہ چابی کن ہے. جب اللہ چاہتا ہے ہو جا، یہ چیز یہاں بن جانی چاہیے، وہ بن جاتی ہے. یہاں گیس برآمد ہو رہا ہے، سونا برآمد ہو رہا ہے، معدنیات برآمد ہو رہی ہیں، یہ چیزیں برآمد ہو رہی ہیں. یہ ساری جب سے ہیں وہ تو ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے ان چیزوں کو وہاں پیدا، یہاں کیا ہے؟ جو جب چاہتا ہے اللہ ذوالجلال ان کو پیدا فرما دیتا ہے. اور کس سے کرتا ہے؟ کن سے. یعنی اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، جب چاہتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ ذوالجلال کے ہاں کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. رب کا کہنا ہے اور اس کے بعد اس کام کا ہونا ہے. کہنے میں اللہ ذوالجلال جب چاہے اس کے ہونے میں پھر کوئی تاخیر جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتی. فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کس کا؟ مشیت کا. یہ کن کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ذوالجلال کے پاس. کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جنت میں اپنے بندے کو یہ اختیار دے دینا ہے. یہ اختیار اپنے بندے کو اللہ نے دے دینا ہے تاکہ یہ جب چاہے تو پھر اس کے بعد میری چاہت حائل نہ بنے. بات سمجھے؟ جب یہ چاہے کسی چیز کو تو پھر چاہنے کے بعد میری چاہت جو ہے وہ حائل نہ بنے. بس یہ چاہے اور چیز جو ہے تیار اس کے سامنے ہو. ہاں یہاں جناب باغ ہیں بڑے بڑے درختوں کے، اور حال یہ ہے کہ ہم نے جناب کیا لگائے ہوئے بانسوں کے اوپر بڑے بڑے اس کو اتارنے کے لیے سیڑھیاں بنائی رکھی ہیں. سیڑھیوں کے اوپر پھر جناب اوپر انسان چڑھ کے اس کو اتارتے ہیں اور بڑی مشکل سے. لیکن وہاں اونچے درخت ہوں گے، درخت بھی ایسے فرمایا کہ ایک 100 سال تک انسان کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ پھر بھی ختم ہونے والا نہیں. لیکن یا اللہ اتنا پھلدار درخت کو تو اتنا اونچے سیڑھیاں لگا کے کھائیں گے، ہم اٹھائیں گے؟ نہیں، تم جب چاہو گے وہ ٹہنی تمہارے منہ کے پاس خود بخود آ جائے گی. بس چاہو تو صحیح. وہاں تو صورت حال یہ ہوگی، یہ درخت اپنی جگہ. لیکن جس وقت گویا کہ وہ خود ان کا دل چاہے گا کہ ہم اللہ کے اس بندے کے منہ میں خود آ جائیں. دیر اتنی ہے کہ یہ چاہے کسی کو، یعنی پورے جنت کے میووں میں سے، جنت کے پھلوں میں سے یہ کس کو چاہتا ہے؟ بات تو یہ کس کو چاہتا ہے؟ جس کو چاہے گا وہ اسی وقت ہو جائے گا. اس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. مجھے بتلائیے کہ جس جنت کا یہ عالم ہے، اور پھر وہ جنت بھی کیسی؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام نے تو فرمایا نا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. انسان کو کیا معلوم کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. افصح العرب، سب سے اللہ ذوالجلال نے جس کو فصیح و بلیغ اور قادر الکلام بنایا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، ایک جملے میں بہت سے حقائق بیان کر جاتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ فرمایا انا افصح العرب. جب معراج سے واپس لوٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واپس لوٹے تو فرمایا جنت یہ ہے، جنت یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں ساری چیزیں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں. ہاں جی، وہاں حور و غلمان بیان ہو رہے ہیں، اس کے محلات بیان ہو رہے ہیں. ہاں جناب، وہاں کے پھلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں کے درختوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں کے عیش و عشرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر بھی آپ فرماتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہو؟ جنت کا کیا پوچھتے ہو؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ جنت محل اور مقام ایسا ہے کہ کسی انسان کے حاشیہ خیال میں اس کا آج تک تصور ہی نہیں کیا. میں جتنی بھی حکایتیں کر دوں، جتنی ہی اس کی تصویر کشی کر دوں، جتنے اوصاف اس کے بیان کر دوں، وہ اوصاف پورے ہو سکتے
آپ اندازہ کریں وہ اوصاف جنت کے یہاں بیٹھ کے میں پورے کر سکتا نہیں. کیوں؟ باوجود اندازہ کیجئے کہ افصاح العالم ہے، اس کے باوجود اللہ ذو الجلال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب کچھ بیان کر دینے کے بعد جو کچھ دیکھا خلاصہ پھر آخر میں کیا کچھ بیان کرو. جس طرح ہم کہتے ہیں یار کوئی گل ہے کوئی بیان کرنا، اس کی تو انتہا ہو چکی. بالکل اسی طرح کس چیز کو بیان کروں؟ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ اکبر پھر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ما لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کبھی انسان کے دل پہ اس کا خیال نہیں اترا، کسی آنکھوں نے اس جیسا نظارہ نہیں دیکھا، کسی کے دماغ میں اس قسم کا تصور نہیں آیا. جنت آپ کو میں کیا بتلاؤں. آپ اندازہ کریں جو چیز ایسی ہے اور ہے بھی دائمی ابدی، بھائی تگودو تو اس کے لیے ہونی چاہیے، محنت تو اس کے لیے ہونی چاہیے، کوشش تو اس کے لیے ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ دنیا ہمیں نظر آتی ہے اور یہ نظر آنے سے ہماری آنکھوں کو خیرہ بھی کر دیتی ہے، اس لیے ہماری ساری تگودو اور ساری محنت کس کے لیے ہے؟ اس دنیا کے لیے. آخرت اس وقت ہمیں بھولی ہوئی ہے. اور یاد رکھ رہے ہیں پہلا پارہ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں متعدد مقام پہ یہ موضوع آیا ہے. اللہ ذو الجلال نے کیا کہا؟ فرمایا ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ایمانداروں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. ہاں جی، جو اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کو بھی سچا جانتے ہیں، وہ متقی ہیں. فرمایا لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں ان کو یقین ہے. یقین ایمان سے بھی اوپر لا درجہ، ایمان سے بھی اوپر کا درجہ یقین. جس طرح یقین ہے نا کہ یہ جناب یہ تار ہے بجلی کی، اس کو ہاتھ لگے گا تو شارٹ ہو جائے گی. یقین ہوتا ہے. گڑا پڑا ہے، اگر پاؤں پھسل گیا اس کے اندر چلا گیا تو موت اور ہلاکت جو ہے وہ لازمی ہو جائے گی. یہ یقین ہے. بالکل اسی طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تمہیں یقین ہونا چاہیے اس کا کہ قیامت آنے والی ہے. دیکھیے دو تین لفظوں پہ غور کریں. اسی طرح موت کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کے یہاں کیا معنی ہے؟ موت. موت ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہر انسان ایسا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے، کوئی مائی کا لال وہ خواہ ملحد سے ملحد ہی کیوں نہ ہو، وہ موت کا انکار کر سکتا نہیں. اس لیے موت پہ بھی یہاں کس کا اطلاق ہوا ہے؟ یقین کا لفظ اطلاق ہوا ہے. پھر اسی طرح جنت میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی اس رنگینی میں تم فریفتہ ہو گئے، آخرت کو تم نے بھلا دیا. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جب کل تم قیامت کے دن آؤ گے نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جب تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا آنکھوں سے جہنم دیکھ لو گے. آنکھوں سے جہنم. آج تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے جہنم ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، تمہیں یقین نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا. تم اس کو بھول گئے ہو، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. لیکن جس دن یقین آئے گا نا تو پھر اس وقت اس یقین کو سامنے رکھ کے جہنم سامنے ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر میں اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا جب تمہیں یقین آ جائے گا. آج تو تمہیں یقین ہی نہیں ہے. اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ایمان آخرت کے اوپر یقین کر لو. یقین پکا پختہ یقین، ڈولنے نہ پائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے. ایسا یقین ہو جیسے موت کا یقین ہے، اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی یقین ہو تمہیں، اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی، عذاب قبر کے بارے میں بھی، اسی طرح آخرت کے تمام معاملات کے بارے میں بھی تمہیں یقین ہو. میرے بھائی اسی طرح جنت کے بارے میں بھی یقین. یہ جنت کے بارے میں یقین تو ہو، جنت کی یہ ساری نعمتوں کے بارے میں ہمیں یقین تو ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جنت پیچھے اور دنیا ہماری آگے. مجھے بتلائیے یقین کیسا ہوا؟ پھر یقین تو اچھی طرح نہ ہوا نا، اس میں کمی ہے نا، اس میں کچھ کمی ہے نا، کوتاہی ہے نا، کہ وہ جنت تو پھر پیچھے جو دائمی ہے، جو اس سے کہیں سرسبز و شاداب ہے، جو ہمیشہ جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، جس میں یہاں اس دنیا میں مال و دولت مل جائے، آرام و آسائش مل جائے، لیکن بھائی مال و دولت ملنے کے باوجود انسان بیماریوں سے محفوظ نہیں رہتا، پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہتا، دکھوں اور تکالیف سے وہ دوچار ہوتا رہتا ہے. موت سے بالآخر وہ دوچار ہوگا.
اگر انسان موت کے منہ سے بچ جاتا ہوتا تو صاحب ثروت اس دنیا میں مرنا نہ چاہتے، وہ نہ مرتے، دولت خرچ کر کے نہ مرتے، زندہ رہتے. لیکن بڑی بڑی دولت کے مالک بھی جب وقت آتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. مگر میرے بھائی، یہ دولت ہونے کے باوجود، دنیا ہونے کے باوجود، یہ دنیا باہل خیش تراہم نمی کند، دنیا اہل دنیا کے ساتھ وفا کرتی، دنیا اہل وفا دنیا کے ساتھ وفا کرتی. آتش امان نمے دہاد آتش پرست رہا. آتش کو پوجنے والے کبھی آتش سے بچ سکے ہیں؟ بھائی آتش سے نہیں بچتے نا. اسی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والے وہ دنیا کے منہ میں پھر پھنستے ہیں. لیکن آخرت میں، جنت میں، وہاں نہ موت آئے گی، وہاں نہ کوئی پریشانی ہوگی، وہاں نہ کوئی یعنی مصیبت آئے گی، وہاں نہ کوئی انسان کسی نوعیت کی کسی اعتبار سے کوئی پشیمانی لاحق ہوگی. پھر اس آخرت کو ہم پیچھے کر دیں اور دنیا کو آگے کر دیں. بتلائیے اللہ پہ یقین اور قیامت پہ یقین کتنا ہوا ہمارا؟ سوچنا تو اسی لیے تو اللہ الجلال نے فرمایا کہ ہم تو بھاگ رہے ہیں اس کی طرف، مگر اللہ کیا فرماتے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. جلدی کرتے ہو تم دنیا کے لیے؟ نہ جلدی کرو اس مسئلے کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بھائی آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے پیش قدمی کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے یعنی بڑھ جانے کا داعیہ دل میں رکھنا ہے. تو وہ کس کے بارے میں؟ اس جنت کے حصول کے بارے میں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ نہیں کہ میرے پڑوسی نے ایک مل لگائی ہے تو مجھے 2 لگانی چاہیے، اس کی ایک کار ہے تو میرے پاس پجارو ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے. یہ فی ذالک نہیں، اس میں تنافس نہیں، اس میں آگے بڑھ جانے کا داعیہ نہیں، بلکہ اس میں آگے بڑھ جانے کا داعیہ کہ جناب جنت میں ہم آگے سب سے آگے ہوں، اللہ کی رضا میں سب سے آگے ہوں، اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہم سب سے آگے ہوں، اللہ ذوالجلال کی بخشش اور رحمت میں سب سے آگے ہوں. یہ ہے اصل داعیہ ایمان کا. یہ ہے مطالبہ ایک بندہ مومن سے اللہ احکم الحاکمین کا کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، بندگی اور اطاعت کے معاملات پہ پیش قدمی کرو اور آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر اور آخرت میں بھی بہتر. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.